سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو۔ دعا اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک آپ کا معجزہ آپ کے لیے حقیقت نہ بن جائے۔ اپنے معجزوں کو زمین تک لانے کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں کو آسمان تک لے جانا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ جو مانگ رہے ہیں آپ وہ آپ کو کب ملے گا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ہر حال میں ملے گا۔ اگر وہ نہ ملا بھی تو یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے، وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اسے یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ، تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے بھی یہ کر گزرتے ہو تو وہ تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر ضرور واپس آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ آج یہ جو تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے در حقیقت آزمائش نہیں، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈال دی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ جب بہتری مانگی ہے اللہ سے تو پھر ان چیزوں پر بھی صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو تمہیں پسند ہیں، کیونکہ عین ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے کہ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے دگنی کر کے واپس لٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے۔ اور دعاؤں کا حسن تو یہی ہے کہ حالات کتنے بھی ممکن کی نفی کیوں نہ کریں، یہ دل گواہی دے کہ وہ رب کن ضرور فرمائے گا۔ اس نے دینا ہے تقدیر کا لکھا تم کو، اور تمہاری دعا اس تقدیر کو تمہارے قریب لا رہی ہے۔ اللہ پاک بھی اس انسان کی دعا قبول کرتا ہے جو اللہ کی چاہت پر شکایت نہیں کرتا۔ ایسے انسان پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تا عمر تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وقت کے ساتھ سارے زخم مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب یہ کہنے والا تمہارا اللہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا، پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ دعاؤں سے مقدر نہیں بدل سکتے؟ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں،
پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ جل جلالہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے بھی نظر نہیں آتے۔ اگر ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یقین رکھنا چاہیے یا دعا مانگنی چھوڑ دینی چاہیے، تو یاد رکھیں کہ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہوگا، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ بہت ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور جہاں تمہیں دعا کرنی ہے اور بہت ساری دعا کرنی ہے، اور ہر خوف کو بلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تمہیں تمہاری من چاہی چیز تک لا سکتی ہیں۔ کیونکہ دنیا میں کوئی چیز طاقتور ہے تو وہ دعا ہے۔